إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام عباد الحمد والصلاة حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے. اس حدیث کے اندر چھوٹا سا ٹکڑا یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. بے شک ایک آدمی عمل کرتا ہے اور یہ گمان کرتے ہوئے وہ عمل کرتا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ عمل مجھے جنت میں لے کے جائیں گے. اس کی کوشش یہی ہوتی ہے عمل کرتے ہوئے کہ میرا یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا، حالانکہ وہ شخص جنتی نہیں ہے. وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اس کا شمار جہنمیوں میں سے ہے. قرآن مجید کی ایک آیت جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا.
یہ ان کی دنیا کی کوششیں ہیں. دنیا کی کوششیں یہ ساری کی ساری برباد ہیں. جو دنیا کی زندگی میں وہ اپنے انداز کے مطابق کرتے ہیں، اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، وہ برباد ہیں، وہ ضائع ہیں. اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام نہیں ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ گمان کیا کرتے ہیں، وہ سوچتے کیا ہیں؟ وہ سوچتے یہ ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ جو وہ کر رہے ہیں وہ سب برباد ہے، وہ سب ضائع ہے. اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اس سے ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں. فحبطت اعمالہم، ان کے ان عملوں کی بنا پر، ان کے ان کرتوتوں کی بنا پر، فحبطت اعمالہم، ہم نے ان کی نیکیوں کو برباد کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. کل قیامت والے دن ہم ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے. میزان اس شخص کے لیے قائم کیا جاتا ہے، وزن اس شخص کی نیکیوں کا کیا جاتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو کہ ہاں اس نے نیکیاں کی ہیں، اس سے گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہو، شریعت کا فیصلہ یہ ہو کہ اس کے کھاتے میں نیکی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے وزن میزان قائم نہیں ہوگا. ایک اور مقام اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کچھ لوگ آئیں گے، اپنی نیکیوں کو لے کر آئیں گے، آگے بڑھیں گے کہ ہاں ان کے پاس کچھ نیکیاں ہیں، وہ ان کے گمان کے مطابق ہیں کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے روزے رکھے ہیں، انہوں نے حج کیا ہے، انہوں نے زکاتیں ادا کی ہیں. یہ سوچ کر وہ اپنے عملوں کو آگے بڑھاتے ہوئے لے کر آئیں گے. إِلَى مَا عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ ہم ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات کی مانند ہواؤں میں بکھیر دیں گے، ہواؤں میں اڑا دیں گے. ہمارے نزدیک ان کی ان محنت کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ ساری کی ساری محنت رائے گاہ ہے، یہ ساری کی ساری محنت ضائع ہے. ایک اور مقام اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کچھ لوگ آئیں گے اللہ رب العالمین سے بدلہ لینے کے لیے. ان کا گمان کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نیکیوں کی قدر کرے گا اور ہمیں ہمارے گمان کے مطابق اچھا بدلہ ملے گا. لیکن ما لم یکونوا یحتسبون، وہ بدلہ ان کے گمان کے مطابق نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین انہیں دھتکار دے گا، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. سورۃ الغاشیہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ. کیا آپ کے پاس خبر نہیں آئی؟ غاشیہ وہ چیز جو ڈھانپ دینے والی ہے. وجوہ یومئذ خاشیہ. کل قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. وہ کیا تھے؟ وہ اوباش تھے، وہ بدماش تھے، وہ بد کردار تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ. عمل کرنے والے تھے. کیا ان کے عملوں میں کوئی کمی تھی؟ ان کے عملوں کی تعداد میں کوئی کمی تھی؟ نہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبہ. یہ وہ لوگ ہیں جو عمل کر کر کے تھک جانے والے. ان کی پیشانیوں پر نشان موجود ہے، ان کی جبین پہ نشانات موجود ہیں کہ سجدے کے نشان موجود ہیں. تھکاوٹ ان کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہے عمل کرنے کی بنا پر. تسلا نارن حامیہ. لیکن اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ ان کے لیے دہکتی ہوئی جہنم میں، اس آگ میں انہیں داخل کیا جائے گا. ایک شاعر کا شعر ہے اذا لم يكن من الله عون الفتى فاول ما يجني اليه الاجتهاد.
کہ جب انسان پر اللہ کی مدد نہ ہو، من اللہ عون، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، تو جو سب سے پہلی چیز انسان کو برباد کر دینے والی ہے وہ انسان کی خود کی اپنی کوشش ہے، وہ انسان کی خود کی اپنی محنت ہے کہ جو انسان کو اللہ کے سامنے رسوا کر رہی ہے، جو انسان کو اللہ کے سامنے ضائع کر رہی ہے۔ انسان محنت کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، حج کرتے ہیں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں ان کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ایسی کیا وجہیں ہیں، ایسے کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر انسان کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، انسان کی نیکیوں کو اللہ کے سامنے کوئی قدر حاصل نہیں ہو رہی، کوئی ویلیو حاصل نہیں ہو رہی؟ اللہ رب العالمین اس نیکیوں کو ہوا منصورہ بنا رہا ہے، ریت کے ذرات کی مانند ہواؤں میں بکھیر رہا ہے کہ ہاں ایک انسان ہے، بڑی محنت کر کے آیا ہے، عمل جمع کر کے آیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے پہلی یہی ہے کہ انسان کا عقیدہ کیسا ہے، عقیدہ کیا ہے، آپ کس کو پکارتے ہیں، آپ کس کی پکار کا جواب دیتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی ایسی شخصیت کو مقام دے رہے ہیں، کسی ایسی شخصیت کو وہی مقام دے رہے ہیں، وہی حیثیت دے رہے ہیں، وہی رتبہ دے رہے ہیں جو رتبہ اللہ کا ہے، جو اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے کہ یہ میرا مقام ہے، یہ حیثیت میرے لیے ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ جہاں انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کے بعد اس دنیا میں بھی کوئی ہے جو لوگوں کی بگڑی بنانے والا ہے، لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، لوگوں کو نجات دینے والا ہے، یہ سب سے بڑا بدعقیدہ شخص ہے۔ اس کی نیکیوں کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی قدر نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہو کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے اللہ کے نبی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب پر بھی یہ بات بتلا دی گئی ان کو کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر انہوں نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، کسی کو اللہ کی برابری دی، کسی کو اللہ جیسا مقام دیا، کسی کو اللہ جیسی حیثیت دی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ہم ان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ اس وقت اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ شخصیت جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کے فضائل اللہ نے بیان کیے، ہم اور آپ کیا فضائل بیان کریں گے؟ جن کی حیثیت، جن کا رتبہ خود اللہ نے بیان کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جو ذکر اللہ بلند کرے وہ کیا کافی نہیں ہے کہ لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرنے میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر لا کر کھڑا کر دیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے اللہ کے نبی اگر آپ نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس وقت آپ کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے حبیب اللہ ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ رب العالمین جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے جس کی قبر کو چیرا جائے گا، پھاڑا جائے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔
نبی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اتنا اعزاز کے بعد بھی ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے، مجھے غرور نہیں ہے، مجھے گھمنڈ نہیں ہے، مجھے تکبر نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں میں عاجزی کا پیکر ہوں، ان ساری چیزوں کے بعد بھی میں عاجزی کا پیکر ہوں، ان سارے خصائص کے باوجود، ان سارے فضائل کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی اگر آپ نے بھی لئن اشرکتا، آپ نے بھی اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، لیحبطن عملک، تو ہم آپ کی زندگی بھر کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، رائگاں کر دیں گے، بیکار کر دیں گے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے انسان کے عملوں کی اساس، انسان کے عملوں کی بنیاد۔ کیوں کہ عمل اسی وقت ہی قابل قبول ہوگا جب اس میں توحید ہوگی۔ توحید کے بغیر جتنے عمل کر لو، جتنی نیکیاں کما لو، اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں اپنے باپ کے بارے میں، حاتم دائی کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرا باپ کیا تھا؟ میرا باپ سخاوت کا پیکر تھا، میرا باپ جب بھی جو کچھ بھی اس کے پاس آ جاتا وہ لوگوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، وہ لوگوں میں خرچ کر دیا کرتا تھا، جب بھی رات کے کسی پہر میں کسی حصے میں اس کے پاس جو کچھ بھی آتا وہ لوگوں کو بلا کر ان میں تقسیم کر دیتا۔ اے اللہ کے نبی، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا میرے باپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اباک قد اراد امرا فاصابہ، تیرا باپ جو کچھ چاہتا تھا وہ اسے مل گیا ہے۔ تیرا باپ ریاکار تھا، تیرا باپ شہرت کا بھوکا تھا، لیکن وہ عیسائیت پر بھی قائم تھا، عیسائی مذہب پر قائم تھا، اور یہ اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی رتبہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی لیے عمل کی بنیاد کیا ہے؟ عمل کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط کہ انسان کا اللہ کی وحدانیت کا تہ دل سے اقرار کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے، تب کہیں جا کر آپ کا عمل قابل قبول ہوگا، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت ہوگی، اس کا کوئی رتبہ ہوگا، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، لوگ آئیں گے، نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کریں گے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نیکیوں کا ہمیں بدلہ عطا کرے گا، ان کے گمان سے ہٹ کر ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور اللہ رب العالمین انہیں دھتکار دے گا، ان کی محنت کو رائگاں کر دے گا، بیکار ہو جائے گی۔ الذین ضل سعیہم، دنیا میں لوگ ہیں، موجود ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ بڑا بہترین ہے، یحسنون صنع، گمان یہی کرتے ہیں کہ ہم سے جو عمل صادر ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں ایک مقام رکھتا ہے، ہم جو کر رہے ہیں بڑی حیثیت ہے، بہت ہی اچھا کام ہے۔ ضل سعیہم، اللہ کے ہاں بیکار ہے، اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی رتبہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، توحید اساس ہے، توحید بنیاد ہے، توحید کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے، توحید کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ہے اور انسان کے ساتھ گناہ ہے، تب ایک انسان کے دل میں امید ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کے پاس توحید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے بدلے میں چاہے تو اللہ سزا دے دے، اسے جہنم میں داخل کر دے، چاہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کی توحید کی برکت سے جہنم میں داخل نہ کرے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما رجوتنی ودعوتنی غفرت علی ما کان منک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، انک ما رجوتنی ودعوتنی، تو مجھے ہی پکارتا ہے اور
اور مجھ سے ہی امیدیں وابستہ کرتا ہے کہ میں ہی ہوں سب کچھ دینے والا، میں ہی ہوں تیری مشکل کو حل کرنے والا، اور مجھے ہی پکارتا ہے، ہر مشکل گھڑی میں کسی بابا کے پاس نہیں جاتا، کسی پیر کے پاس حاضری نہیں دیتا، کسی کی قبر پہ جا کر اپنی آہیں سسکیاں نہیں کرتا، بلکہ صرف اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارتا ہے، اللہ سے ہی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور یہ گناہوں کو معاف کرنے میں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ وفضلا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس اس زمین بھر کے گناہوں کو لے کر آ جائے، بقراب الارض خطایا، یہ زمین ہو اور پوری کی پوری گناہوں سے بھری ہو، تو میرے پاس لے کر آ جائے، اور اگر تیرے پاس توحید کی اساس ہے، توحید کی بنیاد ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ وفضلا، اس توحید کی برکت سے لاتیتک بقرابها، میں اس زمین بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیرے بخشش کی اساس بنا دوں گا، اور اپنے فضل سے بھر کر تجھے واپس لوٹا دوں گا۔ یہ توحید کی اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ انسان کی اسی میں کامیابی ہے، انسان کی نجات اسی میں ہے۔ انسان اگر نجات چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا پڑے گا، توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے توکل کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا پڑے گا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کا معاملہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں، یہ تقوی کو اپنے دل میں اپنا لیتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ ہی نجات دینے والا ہے تمام مشکلات سے، اللہ ہی تمہاری بگڑیوں کو پار کرانے والا ہے، اللہ ہی تمہارے کاموں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو مضبوط کرو، یہ سب سے پہلی چیز ہے انسان کے اعمال کی قبولیت کے لیے، کہ توحید ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو۔ اگر کسی کو سمجھنا ہو اس توحید کے معنی کو، تو ابو جہل سے جا کے سمجھو کہ ان لوگوں نے کیا سمجھا تھا۔ انہوں نے یہی تو کہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا نبی یہ کہتا ہے کہ یہ سارے معبود جو ہم نے بنائے رکھے ہیں، یہ مکہ کے اندر، یہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت موجود ہے، کہ ہر شخص کا ایک خدا موجود ہے، ہر شخص اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے، کسی کا بت ہے، کسی کا کچھ ہے، انہوں نے خداؤں کو اپنے اپنے الگ مانا ہوا ہے، کیا یہ کہتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی؟ کیا ایک اللہ ہی کو پکارا جائے گا؟ یہ مانا تو ان کافروں نے سمجھا تھا، یہ مانا تو ان مشرکوں نے سمجھا تھا کہ یہ نبی یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک ہی اللہ موجود ہے جس کی عبادت کی جائے گی، جو ہمارے معبود ہیں یا لوگوں کے جو معبود ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی رتبہ نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، لوگوں کے الگ الگ خدا ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، اب اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو کسی حال میں نہیں پکارا جائے گا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ توحید اساس ہے، یہی کامیابی کی اساس ہے، یہی نجات کی اساس ہے۔ اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اپنی توحید کو پختہ کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز اعمال کی قبولیت کے لیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی عمل کرو تو
اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہونی چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہونی چاہیے، تبھی عمل قبول ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان چیزوں کے لیے آئے ہیں جن چیزوں کو کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، تمام منہیات کا ذکر ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے، شریعت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ آپ نے بس کن چیزوں سے رکنا ہے، باقی سب کے لیے حکم جائز کا ہے، باقی سب کے لیے حکم جائز کا ہے، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر جائز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے تو پھر قرآن مجید کے لیے یہ 30 پارے کافی نہیں ہیں، بلکہ 30,000 پارے بھی کم پڑ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں شریعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، نبی علیہ السلام کے یہ عمل کا نام ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی چیز کو عبادت سمجھو گے، اس سے ہٹ کر اگر کسی چیز میں ثواب ڈھونڈنے کی کوشش کرو گے، تمہاری یہ محنتیں رائے گاں ہیں، تمہاری ان محنتوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ من عمل عملا، جو شخص عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل ہو، لیس علیہ امرنا، جس چیز کو کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، فہو رد، وہ رد ہے۔ اس ہوا کی ضمیر من کی طرف بھی ہے، من کی طرف جو شخص یعنی جو عمل کرنے والا شخص ہے وہ شخص بھی مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے۔ وہ اللہ کے ہاں اس شخص کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو اس دین کے اندر نیا کام کرتا ہے جس چیز کو کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ اسی کو سنت کہتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یعنی اگر آپ با اختیار ہیں، آپ ہر چیز کو کرنے میں با اختیار ہیں کہ آپ جب چاہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جتنی چاہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ با اختیار ہیں۔ پھر تو عبداللہ بن عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ سوال کرنے کی حاجت ہی پیش نہیں آتی کہ اللہ کے نبی میرے اندر طاقت موجود ہے، میں روزانہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ سوال ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ یہ عمل ہے، یہ عمل جائز ہے، روزہ رکھنا کون منع کرتا ہے؟ لیکن وہ عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہوگا، وہ عمل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہوگا، تب وہ کہیں جا کر عمل قابل قبول ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد، نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ مسجد میں ایک چکر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کا ایک گروہ موجود ہے، لوگوں کا ایک گروہ موجود ہے جن میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ تکبیر کہو، سب اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی اجتماعی ذکر کی ایک کیفیت ہو رہی ہے۔ ذکر کرنا شریعت میں اس کو معیوب نہیں جانا، لیکن ذکر کرنے کا طریقہ شریعت کے اندر موجود ہے کہ ذکر کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اگر آپ اللہ اکبر بھی کہیں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، کون لوگ ذکر کریں گے، یہ شریعت نے طریقہ بتایا ہے، لیکن وہ لوگ مسجد کے اندر ایک اجتماعی کیفیت بناتے ہیں اور ایک تکبیر کہتا ہے سب اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک تحلیل کہتا ہے سب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ایک تحمید کہتا ہے سب الحمدللہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، پرانے نہیں ہوئے ہیں، اور تم نے دین میں نئے کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تم ان ہاتھوں کے اندر نیکیوں کو شمار نہیں کرو، بلکہ ان ہاتھوں کے اندر اپنے گناہوں کو شمار کرو، تمہارے گناہوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تمہارے گناہوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ سنت کی اہمیت ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے۔ جہاں آپ ریلی نکالتے ہیں، جہاں آپ جلوس نکالتے ہیں، وہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا جذبہ کتنا ہے، محبت یہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کا جذبہ کتنا ہے، یہ محبت ہے۔ کیا آپ کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے طریقے کے مطابق نہیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کے مطابق نہیں، اپنی خاندان کی رسموں کے مطابق نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اس موقع پر نیاز تقسیم کیا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کاروبار میں تو جدت کی کوشش کرتے ہو، کاروبار کو چلانے کے لیے بڑی محنت کرتے ہو، جب دین کی باری آتی ہے، دین کو سمجھنے کی باری آتی ہے تو آباء و اجداد کے طریقے کو دیکھا جائے گا، ماں باپ کے طریقوں کو دیکھا جائے گا۔ میرا باپ یہ کہہ کر گیا تھا، میرا باپ یہ کرتا تھا، میرا باپ فلاں مسجد میں جایا کرتا تھا، میرا باپ اس کے پیچھے خطبہ سنا کرتا تھا۔ یہ آباء و اجداد کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اصحاب محمد کی حیثیت تبھی ہوئی ہے جب انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا ہے، انہوں نے حقیقی طور پر فاتبعونی نبی علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ پوچھتے تھے اگر عمل جائز ہے، ہر چیز جائز ہے، پھر نبی علیہ السلام کے پاس سوال کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، ہم سوال کریں، نبی علیہ السلام اس کا جواب دیں۔ عمل جائز ہے تو جو دل چاہے کرو، نبی علیہ السلام نے تمہیں سمجھا دیا۔ نبی علیہ السلام نے حتیٰ کہ یہ بھی کہا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طریقے سے پڑھو گے جس طریقے سے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو گے۔ یہ حکم ہے، یہ طریقہ بتایا ہے۔ یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اصحاب محمد جو حیثیت ان کو ملی ہے، جو رتبہ انہیں ملا ہے، وہ کس وجہ سے ملا ہے؟ وہ اسی حیثیت کی بنا پر ملا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا ہے، نبی علیہ السلام کے قول کی ان کے سامنے ایک حیثیت ہوا کرتی تھی، ایک رتبہ ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمر اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کا غلام انہیں لے کر جا رہا ہے ایک مسجد کی طرف۔ ایک مسجد میں اذان کی آواز ہوئی، اذان دی گئی، اذان ختم ہونے کے بعد وہ مؤذن الگ سے لوگوں کو پکار رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگوں آ جاؤ، لوگوں مسجد کی طرف آ جاؤ، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ۔ حالانکہ یہ نماز کی دعوت ہے، نماز کی دعوت ہے، اور یہ کہنا بظاہر غلط نظر نہیں آ رہا، لیکن عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہٹ کر کام کیا جائے۔ لوگ اگر اپنی طرف سے دعوت دینے لگ جائیں، لوگ اپنی طرف سے پکار دینے لگ جائیں، پھر اس اذان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس اذان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اذان کے وہی جملے ہیں جو کہے جاتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک، یہ اذان کے جملے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو اس کے شروع میں یا اس کے آخر میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ دین میں اضافہ ہے، وہ دین میں اضافہ ہے۔ جب یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں رہا ہے تو آج بھی اس عمل کو، اس قول کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ جائز ہوتا تو عبداللہ بن عمر اصحاب محمد نبی علیہ السلام کے صحابی پھر کچھ نہ کہتے، پھر کچھ نہ کہتے، پھر وہ مسجد کے اندر آ جاتے کہ ہاں نیا کام ہے، بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے نماز کی طرف۔ نہیں، بلکہ صرف اذان ہی کو کافی سمجھا جائے۔ کیا اذان میں یہ الفاظ کافی نہیں ہے؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ گواہی کافی نہیں ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ پھر اس میں اضافے کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ پھر یہ کون سا طریقہ ہے؟ من عمل عملا، پھر ہم یہی کہیں گے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہ جو شخص عمل کرتا ہے نیا کام ہے جس کو کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے جس نے یہ نیا کام کیا ہے۔
سنت کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھی جاتی ہے کہ ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے اعلان کیا ہے کہ اس سال ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے. ایک جذبہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے طریقے کو دیکھیں گے، نبی علیہ السلام اس سفر کے اندر موجود ہوں گے. وہ سفر کتنا بابرکت ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. سفر کتنا عظیم ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ عزم کرتی ہے، وہ ارادہ کرتی ہے کہ میں اس سفر کے لیے جاؤں گی تو ننگے سر جاؤں گی، یعنی اس معاشرے کے اندر ننگا سر کرنا، عورت کا سر پر دوپٹہ نہ رکھنا، چادر نہ رکھنا، یہ اس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس عمل کو معیوب سمجھا جاتا تھا. اس نے کیا کیا کہ یہ میری جو عزت ہے، یہ عزت ہے کہ میں سر پر دوپٹہ رکھتی ہوں، عورت سر پر دوپٹہ رکھتی ہے، اس کی عزت ہے. وہ اپنی عزت ختم کر رہی ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے، کہ میں سر پر دوپٹہ نہیں رکھوں گی. آگے کیا کرے گی؟ عزم دیکھیں، وہ چاہتی یہ ہے کہ میں ننگے پاؤں جاؤں، میرے پاؤں میں چپل بھی نہ ہو، میں اور کیا کروں؟ اور عزم یہ کرتی ہے کہ میں سواری پر سوار نہیں ہوں گی. یہ وہ اپنے لیے تکلیف منتخب کر دی ہے کہ عظیم سفر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا سفر ہے. اور عزم کیا کرتی ہے؟ عزم یہی کرتی ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے گی. میری عزت جو میرے سر پر دوپٹہ رکھنے کی وجہ سے بڑھ رہی تھی، وہ میں نے ختم کر دی ہے اللہ کے لیے. میں پاؤں پر ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی، اپنے آپ کو اذیت دوں گی، تکلیف دوں گی. اس گرمی کے دنوں میں مدینہ کی اس زمین پر کوئی ننگا پاؤں رکھ کر نہیں دکھا سکتا. لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اذیت دینے کی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی، کہ مومن کے پاؤں پر اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اجر دیتا ہے. لیکن میرا عزم یہ ہے کہ سفر عظیم ہے، بڑا عظیم سفر ہے، مجھے جتنی تکلیف پہنچے گی میرے گناہ معاف ہوں گے، اللہ میرے اجر کو اور مزید بلند کرے گا. میں سواری پر سوار نہیں ہوں گی، میں اپنے آپ کو اور مزید تکلیف دوں گی، میں پیدل چل کر جاؤں گی اور مزید تھکاوٹ کا شکار ہوں گی. اللہ رب العالمین مجھے اجر دے گا میرے اس حج جیسے عظیم سفر میں، اور میرے اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا. ان کے بھائی جب ان کا یہ عزم سنتے ہیں، جب ان کا یہ ارادہ سنتے ہیں، سیدھے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میری بہن یہ عزم کر کے بیٹھی ہے کہ وہ حج کے لیے جائے گی، ننگے سر جائے گی، ننگے پاؤں جائیں گی، بغیر سواری کے جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی لبریء، اللہ رب العالمین نے تیری اس بہن کی نظر کو سننے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. اللہ رب العالمین کو اس کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے وہ جو عزم کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اس عزم سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ لا تعلقی ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ جا اپنی بہن کو جا کر بول کہ وہ دوپٹہ بھی پہنے، وہ پاؤں میں چپل بھی لے اور وہ سواری پر سوار ہو. دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، طریقہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلا دیا ہے. اسی پر ہی عمل کیا جائے گا، اسی کی حیثیت ہوگی. اگر دین میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہوتی تو پھر یہ آیت نازل نہ ہوتی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. کہ آگے کے دور میں کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ آگے کے دور میں جدتیں ہوں گی، آگے کے دور میں اضافے ہوں گے، آگے کے دور میں نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اگر جائز ہوتی، ہر چیز جائز ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر بھیجا گیا ہے تو صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہیات سے روکیں، یعنی جو چیزیں نہ کرنے کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صرف اس لیے بھیجا گیا ہے؟ تو پھر یہ آیت نازل نہ ہوتی.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا ہے. پھر لوگ جدت کرتے رہتے، دور کے حساب سے اضافے کرتے رہتے کہ اگر ہر چیز جائز ہوتی. جائز بھی فیصلہ کون کرے گا؟ جائز کا بھی فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ فیصلہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے. نبی علیہ السلام کی احادیث کو ہی دیکھا جائے گا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب البدع، اللہ رب العالمین نے توبہ کو روک دیا ہے. کس سے؟ بدعت والے، بدعتی والے شخص سے اللہ رب العالمین نے توبہ کو روک دیا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس کی توبہ کب قبول ہوگی؟ جب وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، اس گھنونے کام سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا، تب تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا.